بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20۔ بنیامین عند یوسف، بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس، عند مینس پاس۔ ودخل الاخوۃ من ابواب متفرقہ، اور بھائی، اخن کی جمع اخوہ، بھائی داخل ہوئے مختلف دروازوں سے، متفرق دروازوں سے، کسی ایک دروازے سے نہیں بلکہ بہت سے دروازوں سے۔ من ابواب متفرقہ، مختلف یا متفرق دروازوں سے۔ ابواب، بابن کی جمع ابواب کے معنی دروازہ، اور متفرقہ مینس مختلف، متفرق۔ کما امرہم ابوہم، جیسا کہ، کما جیسا کہ، ابوہم ان کے باپ، جیسا کہ ان کے باپ نے ان کو حکم دیا، جیسا کہ ان کے ابوہم ان کے باپ نے امرہم ان کو حکم دیا تھا، تو اسی طرح وہ داخل ہوئے۔ ووصلوا، اور وہ لوگ پہنچے، الی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس۔ ولما رأى یوسف بنیامین فرح جدا، اور جب یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو دیکھا، رأى مینس دیکھا، فرح جدا تو بہت خوش ہوئے، فرح مینس خوش ہوئے، جدا بہت زیادہ، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وَأَنزَلَهُ فی، کیا یہ وَأَنزَلَهُ، اچھا، بیتہ، فی بیتہ، اپنے گھر میں ان کو ٹھہرایا، وَأَنزَلَهُ، اور ان کو نازل کیا، یعنی ان کو ٹھہرایا، فی بیتہ، اپنے گھر میں۔ وقال یوسف لبنیامین، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، انی انڈیڈ، یعنی کہ یقیناً میں، اخوک تمہارا بھائی ہوں، اخوک تمہارا بھائی ہوں۔ وَاطْمَأَنَّ بنیامین، بنیامین مطمئن ہو گئے کہ اچھا یہی یوسف میرے بھائی، تو مطمئن ہو گئے کہ کوئی اور نہیں ہے۔ وَلَقِيَ یوسف بنیامین بعد زمن طویل، اور یوسف علیہ السلام بنیامین سے ملے بعد زمن طویل، ایک لمبے زمانے کے بعد، بعد زمن طویل، طویل لمبا، زمن میں زمانہ دراز، وقت، ایک لمبے سمے کے بعد، ایک لمبے وقت کے بعد، یعنی کہ ایک لمبے زمانے کے بعد۔ فذکر امہ واباہ، تو انہوں نے ایک لمبے ٹائم کے بعد ملے تو یوسف علیہ السلام نے ذکر کیا، پوچھا، امہ، اپنی امی کو، اپنی والدہ کو، واباہ، اور اپنے والد کو، یعنی کہ اپنے والد کا اور اپنی والدہ کا ذکر کیا۔ وذکر بیتہ، اور اپنے گھر کا تذکرہ کیا۔ وذکر صغرہ، اور اپنے بچپنے کا تذکرہ کیا کہ ہم لوگ بچپن میں کھیلا کرتے تھے، اور یہ اور وہ جو بھی چیزیں۔ وَأَرَادَ يُوسُفُ أَن يَبْقَى عِنْدَهُ بِنْيَامِينَ يَرَاهُ كُلَّ يَوْمٍ، اور یوسف علیہ السلام نے چاہا، أَن يَبْقَى عِنْدَهُ، کہ اس کے پاس بنیامین باقی رہے، یعنی رک جائے، أَن يَبْقَى کہ وہ باقی رہے، رک جائے، عِنْدَهُ ان کے پاس، یعنی یوسف علیہ السلام کے پاس بنیامین۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا کہ بنیامین ان کے پاس باقی رہے، یراہ کل یوم، تاکہ وہ اسے دیکھیں، یراہ، یرا، تاکہ وہ یوسف علیہ السلام دیکھے، اس کو، یعنی بنیامین کو، کل یومن، روزانہ، کل یومن، یوم منس دن، کل منس ہر، ہے نا، ایوری، کل یومن ایوری ڈے، یعنی کہ روزانہ، ہر دن۔ وَيُكَلِّمُهُ، اور ان سے باتیں کریں، وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ، اور ان سے پوچھے، دریافت کریں، عن بیتہ، اپنے گھر کے بارے میں، عن مینس بارے میں۔ وَلَكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ ذَلِكَ، اور لیکن کیسے راستہ ہو اس کی طرف، یعنی کہ بنیامین تو اپنے بھائیوں کے ساتھ آئے ہیں، اور بھائی چلے جائیں گے تو بنیامین بھی ساتھ میں چلے جائیں گے، تو کیا حیلہ اختیار کیا جائے کہ بنیامین میرے پاس رہ جائے، یوسف علیہ السلام سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ وَلَكِنْ كَيْفَ السَّبِيلُ، لیکن کیا راستہ ہو، إِلَىٰ ذَلِكَ، اس کی طرف، یعنی اس کی طرف کا مطلب کہ بنیامین رک جائے۔ وَبِنْيَامِينَ رَاجِعٌ غَدًا إِلَىٰ كَنْعَانَ، اور بنیامین لوٹنے والے ہیں، غداً کل، یعنی کہ آئندہ کل، آنے والا کل، ٹمورو، إِلَىٰ كَنْعَانَ، کنعان کی طرف، یعنی کہ کل تو وہ لوٹنے والے ہیں، تو کیسے رکیں گے۔ وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَىٰ ذَلِكَ وَالْإِخْوَةُ عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَىٰ أَن يَرْجِعُوا بِهِ مَعَهُمْ، اور کیسے یہ کتاب والے کہہ رہے ہیں مصنف، کیسے راستہ ہو یا کیا حیلہ یا کیا طریقہ ہو
اس چیز کا، حالانکہ بھائی عاہد اللہ، انہوں نے معاہدہ کیا اللہ سے، یعنی اللہ سے عہد و پیمان لیا ہے، اعلیٰ اس بات پر ان یرجعوا کہ وہ لوٹیں گے بھی اس کے ساتھ، یعنی بنیامین کے ساتھ، ان یرجعوا بھی معہم، رجع با کے ساتھ آئے گا تو لوٹانا، ان یرجعوا بھی معہم کہ وہ لوگ لوٹائیں گے اس کو بنیامین کو، معہم اپنے ساتھ وہ لوگ لوٹائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ واپس آئیں گے تو اسے لے کر آئیں گے اپنے ساتھ۔ وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِيُوسُفَ أَن يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ عِنْدَهُ بِغَيْرِ سَبَبٍ، اور کیسے ممکن ہے یوسف علیہ السلام کے لیے أَن يَحْبِسَ بِنْيَامِينَ کہ وہ بنیامین کو روک لے اپنے پاس، عندہ اپنے پاس، بغیر سبب، بغیر کسی سبب کے، بلا کسی ریزن کے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ، اور لوگ کہیں گے، اگر وہ روک لیں گے بلا وجہ ان کو قید کر لیں گے یا روک لیں گے تو یقول الناس، لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قد حبس العزیز، عزیز مصر نے، بادشاہ نے روک لیا، یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ بن چکے تھے، عندہ اپنے پاس، کنعانین ایک کنعانی کو، لوگ کیا کہیں گے کہ عزیز مصر جو بادشاہ ہے وہ اپنے پاس ایک کنعانی کو روک لیے، بغیر سبب، وداؤٹ اینی ریزن، ہے نا، بلا کسی سبب کے۔ ان ھذا لظلم عظیم، یقیناً یہ ایک عظیم ظلم ہے، یعنی کہ ایک بڑا ظلم ہے۔ ولیکن یوسف کان ذکیا عاقلا، لیکن یوسف علیہ السلام ذکیا، انٹیلیجنٹ، بہت ذہین تھے، عاقلا عقل مند تھے، عقل مند اور انٹیلیجنٹ یعنی کہ بہت ہی ذہین تھے۔ کان عند یوسف اناء ثمین، یوسف علیہ السلام کے پاس، عند یوسف علیہ السلام کے پاس ایک قیمتی برتن تھا، کانا منس تھا، اناء برتن، ثمین قیمتی، تو ایک قیمتی برتن، ایک قیمتی، ثمین قیمتی برتن تھا، عند یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وکان یشرب فیہ، اور یوسف علیہ السلام پیتے تھے اس میں، یعنی کہ پانی وغیرہ، کوئی بھی مشروب، کوئی بھی ڈرنک اس میں، اس برتن میں پیا کرتے تھے، کیونکہ وہ بادشاہ تھے۔ وضع هذا الاناء فی متاع بنیامین، انہوں نے رکھ دیا هذا الاناء، اس برتن کو، فی متاع بنیامین، بنیامین کے سامان میں۔ وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اور مؤذن نے آواز لگائی، مؤذن کا مطلب یہ اذان دینے والے نہیں بلکہ مؤذن کہتے ہیں اسے عربی میں جو آواز لگائے، ندا لگائے۔ وَأَذَّنَ، اور آواز لگائی، مؤذن آواز لگانے والے نے آواز لگائی، اِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، یقیناً تم لوگ چور ہو، کیا ہو؟ چور۔ سارقون کے معنی ہوتا ہے چور، اسی کی جمع ہے سارقون، تم سب کے سب کیا ہو؟ چور ہو۔ وَالْتَفَتَ الْإِخْوَةُ، جو بھائی تھے وہ سب کے سب متوجہ ہوں، یعنی کہ پلٹے، ہم لوگ جا رہے تو ہمیں یہ چور کہہ رہے ہیں۔ وقالوا، اور ان لوگوں نے کہا، ماذا تفقدون، تم لوگ کیا کھو دیے، یعنی کہ تمہارا کیا چیز گم ہو گیا، تم ماذا تفقدون، تم کیا چیز کھوتے ہو، ہے نا، کس چیز کو تم نہیں پا رہے ہو، تمہارا گم ہو گیا ہے، ماذا تفقدون۔ قالوا، تو جو بادشاہ کے، جو یوسف علیہ السلام کے جو خدام تھے، جو ان کے وزیر اور دیگر لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا، نفقد صواع اناء الملک، ہم کھوتے ہیں صواع پیالہ، اناء الملک، صواع الملک بادشاہ کا پیالہ، صواع سے مراد کیا، یعنی کہ اناء الملک، یعنی کہ بادشاہ کا ایک برتن، وہ ہمیں، وہ قیمتی برتن تھا، وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو یقیناً تم لوگ یہاں پہ آئے ہو، تمہیں لوگوں نے لیا ہوگا۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام پہلے ہی اس کو بنیامین کا جو برتن تھا جو لے کر آئے تھے، کس میں اناج لے جائیں گے، سب ہر بھائی کا الگ الگ برتن تھا، تو جو بنیامین کا تھا اس میں وہ رکھوا دیے تھے اور اس کے اوپر سے غلہ بھروا دیے تھے یوسف علیہ السلام۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اور ولیمن، اور جو کوئی بھی، جاء بہ، اسے لے کر آئے گا، یعنی کہ اس پیالے کو لے کر آئے گا، حمل بعیر، تو اسے ایک اونٹ، بعیر اونٹ کے بوجھ کے بقدر انعام ملے گا، یعنی کہ ایک اونٹ بھر کے اسے جو بھی انعام کی چیزیں ہوتی تھی اس وقت، چاہے وہ سونے چاندی ہو یا دوسری چیزیں ہوں، تو وہ اسے بھر کے، یعنی کہ اس وقت تو قحط سالی کا موقع تھا، ممکن ہے کہ اناج وغیرہ ہو، جو بھی ہو، تو اسے جو بھی اس پیالے کو لے کر آئے گا، یعنی کہ جو بھی اسے ڈھونڈ کر دے گا، اسے ایک اونٹ کے بوجھ، یعنی کہ اونٹ
پورے لاد کر اس بوجھ کے بقدر اسے انعام دیا جائے گا۔ قالو ان لوگوں نے کہا تاللہ باخدا، یعنی کہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں باخدا، لقد علمتم یقیناً تم لوگ جانتے ہو، ما جئنا ہم نہیں آئے ہیں، لنفسد فی الارض زمین میں فساد مچانے کے لیے، لنفسد تاکہ ہم فساد پھیلائے زمین میں، اس لیے ہم نہیں آئے ہیں۔ وما کننا سارقین اور ہم لوگ چور نہیں ہیں، وما کننا سارقین اور ہم لوگ چور نہیں ہیں۔ قالو ان لوگوں نے کہا فما جزاؤہ تو اس شخص کا کیا بدلہ ہو، ان کنتم کاذبین یعنی کہ اس کا کیا بدلہ ہو، اگر کوئی چوری کیا ہوگا تو اس کا کیا بدلہ ہوگا، ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے ہوئے۔ قالو تو بھائیوں نے کہا جزاؤہ اس کا بدلہ یہ ہے، من وجد فی رحلہ کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ پایا جائے، فہو جزاؤہ تو وہی اس کا بدلہ ہے، یعنی کہ جس کے سامان میں ملے گا تو وہی اس کا بدلہ ہوگا، آپ اسے ہی سزا دیجیے، ہم سب کو نہیں۔ کذالک نجزی الظالمین اسی طریقے سے ہم ظالمین کو، ظلم کرنے والوں کو جزا یعنی کہ سزا دیتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین اور وہ برتن نکلا، برتن نکلا بنیامین کے سامان سے، یعنی کہ بنیامین جو سامان لے کر آئے تھے غلہ لے جانے کے لیے، اس میں سے نکلا۔ فخجل الاخوہ بھائی شرمندہ ہوئے، تو بھائی جتنے بھی تھے وہ سب کیا ہوئے، شرمندہ ہوئے، خجل من شرمندہ ہونا۔ لیکن قالوا ان لوگوں نے کہا من غیر خجل بغیر کسی شرمندگی کے، قالوا ان لوگوں نے کہا من غیر بغیر کسی خجل شرمندگی کے، یعنی کہ بالکل بے شرمی کے ساتھ ان لوگوں نے کہا ان یسرق بنیامین اگر بنیامین چوری کرتا ہے، فقد سرق اخ تو لہو تو اس کا ایک بھائی یوسف اس نے بھی چوری کی تھی، من قبل اس سے پہلے اس کا ایک بھائی یوسف تھا، وہ بھی چوری کیا تھا، حالانکہ صاف جھوٹ بول رہا اور یوسف علیہ السلام سن رہے لیکن وہ اگنور کر رہے ہیں۔ وسمع یوسف ھذا البہتان اور یہ بہتان یوسف علیہ السلام سنے، فسکت لیکن وہ خاموش رہے، ولم یغضب اور وہ غصہ نہیں ہوئے، کیونکہ بہتان لگا رہے نا یوسف علیہ السلام پر، یوسف علیہ السلام سامنے سن رہے ساری باتیں لیکن وہ کچھ نہیں کہہ رہے، وہ جان رہے کہ میرے بھائی ہیں اور یہ بہتان لگا رہے مجھ پر جھوٹا، لیکن بھائی کو کیا پتہ کہ یہ یوسف ہے اور ان کے سامنے ہم بہتان لگا رہے انہی کے بارے میں۔ وکان یوسف کریما حلیما اور یوسف علیہ السلام بہت ہی مہربان اور بہت ہی بردبار یعنی کہ دور رس کہتے ہیں نا حلیما، بہت آگے تک کے سمجھنے والی بات وہ تھے، بردبار اور مہربان تھے۔ قالوا ان لوگوں نے کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ ان لوگوں نے یعنی کہ بھائیوں نے کہا یا ایھا العزیز اے بادشاہ، ان لہ یقیناً اس کا ابن شیخن ایک باپ ہے، ابن شیخن ایک بوڑھا باپ ہے، کبیرن ایک بہت زیادہ بوڑھا باپ ہے نا، فخذ تو آپ لے لیجئے احدنا ہم میں سے کسی ایک کو مکانہ اس کی جگہ پر، یعنی اس نے اگرچہ غلطی کی ہے، اس نے اگرچہ چوری کی ہے بنیامین نے، لیکن ہم میں سے کسی ایک کو آپ قیدی بنا لیجئے، قید کر لیجئے، بنیامین کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس کا باپ ہے وہ اس سے محبت کرتے ہیں، تو اگر ان کو پھر معلوم ہوگی یہ بات تو بہت تکلیف ہوگی ان کو۔ انا نراک من المحسنین ہم آپ کو سمجھتے ہیں یا آپ کو دیکھتے ہیں احسان کرنے والوں میں سے، کہ آپ مہربان ہیں، آپ ایسا کر لیجئے، ہم میں سے کسی ایک کو قید کر لیجئے اور بنیامین کو چھوڑ دیجئے۔ قال یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ کی پناہ، ان ناخذ کہ ہم لے لیں یعنی کہ ہم قید کر لیں، الا مگر یہ کہ من وجدنا متاعنا عنده، الا مگر یہ کہ من وجدنا مگر یہ کہ اس شخص کو وجدنا متاعنا عنده جس کے پاس ہم نے پایا متاعنا اپنے سامان کو یعنی کہ میرا پیالہ جس کے پاس تھا اسے ہی لے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہ لے۔ انا اذا لظالمون اگر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جس کے پاس سامان پایا اسے نہ روک کر کسی اور کو ہم قیدی بنا لیتے ہیں، جس کے پاس سامان نہیں پایا تو کیا ہو جائیں گے، انا اذن تب تو ہم لظالمون ظالم ہو جائیں گے، ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، مجرم کوئی اور ہے اور ہم قیدی کسی اور کو بنا رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا وَهَكَذَا بَقِيَ بِنْيَامِنُ عِنْدَ یوسف اور اسی طریقے سے بنیامین باقی رہ گئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ وَفَرِحَ الْأَخَوَانِ
اور دونوں بھائی خوش ہوئے، جمیعاً، جمیعاً کے معنی تمام، سب، یعنی کہ سب، یعنی کہ دونوں، الاخوان جمیعاً یعنی کہ دونوں کے دونوں بھائی فریحہ خوش ہوئے۔ ان یوسف کان وحیدا منذ زمن طویل لا یری احدا من اہلہ، یقیناً یوسف علیہ السلام کان وحیدا اکیلے تھے، منذ زمن طویل ایک لمبے زمانے سے، لا یرا وہ نہیں دیکھتے تھے، احدن کسی کو بھی، من اہلی اپنے اہل و عیال والوں میں سے، اپنے فیملی والوں میں سے کسی کو بھی، کیونکہ وہ سب کے سب کنعان میں تھے اور یوسف علیہ السلام مصر میں تھے۔ وقد ساق اللہ الیہ بنیامین، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیامین کو حقا کر لایا ان تک، الیہ ان تک، ساقہ معنی حقانا یعنی کہ اللہ ہی لانا ہے نا، کہہ سکتا ہے کہ لانا، اللہ نے بنیامین کو ان تک یعنی یوسف علیہ السلام تک اللہ لے کر آئے۔ افلا یحبسہ عندہ یراہ ویکلمہ، تو کیا وہ اسے نہیں روکتے، افلا یحبسہ، تو وہ اسے نہیں روکتے، عندہ اپنے پاس، یراہ تاکہ وہ اسے یعنی یوسف علیہ السلام اسے بنیامین کو دیکھتے، ویکلمہ اور ان سے باتیں کرتے۔ وَهَلْ مِنَ الظُّلْمِ، اور کیا یہ ظلم ہے، أَن يُقِيمَ أَخٌ عِنْدَ أَخِيهِ، اور کیا یہ ظلم ہے، أَن يُقِيمَ کہ ٹھہرائے ایک بھائی، عند اخیہ یا ٹھہرے ایک بھائی، عند اخیہ اپنے بھائی کے پاس، اپنے بھائی کے پاس، ابداً ابداً، ہرگز نہیں ہرگز نہیں، یعنی کہ ہرگز نہیں، یہ ظلم بالکل نہیں ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کے پاس ٹھہر سکتا ہے، اور ایک بھائی دوسرے کو اپنے پاس روک سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ تو یہ سبق مکمل ہوا۔ جزاک اللہ خیراً۔